أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله بأن مضى من أول الوقت مقدار فعلها وفعل ما يعتبر فيها مما ليس بحاصل لها طاهرة أو فعل ركعة مع الطهارة وغيرها من الشرائط المفقودة بعده. وأما الاستحاضة فهي ما أي الدم الخارج من الرحم الذي زاد على العشرة مطلقا. توجہ فرمائیں. اصل آج کی بات ہماری استحاضہ کی ہے، اور ایک مسئلہ رہ گیا تھا حیض کا، احکام حیض میں سے آخری مسئلہ رہ گیا تھا. وہ مسئلہ میں بتا دیتا ہوں، آسان ہے. عورت فرض کریں ظہرین کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، زوال ہو گیا ہے، اور وہ نماز پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، وضو کر کے، کپڑے نجس ہیں تو پاک کر کے، بدن نجس ہے تو پاک کر کے، وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، اور نماز نہیں پڑھتی ہے اور بعد میں حیض شروع ہو جاتا ہے، تو بعد میں اس نماز کی قضا واجب ہوگی. اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ وضو کر کے، جو ضروریات ہوتی ہے نماز سے پہلے، بالآخر کچھ مقدمات ہیں نا، وضو کرنا ہے، اگر بدن نجس ہے وہ پاک کرنا ہے، لباس نجس ہے وہ پاک کرنا ہے، وہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نماز نہیں پڑھتی ہے اور حیض آ جاتا ہے، تو بعد میں جب حیض ختم ہوگا اس نماز کی قضا ہوگی. ویسے تو نماز کی قضا نہیں ہوتی ہے نا، نماز معاف ہے نا، یعنی یہ مسئلہ اسی سے مربوط ہے. حائض عورت کے لیے نماز معاف ہے، لیکن جو نماز پڑھ سکتی تھی اور نہیں پڑھی اور حیض آ گیا تو اس کی قضا کیا ہوگی؟ واجب ہوگی. اسی طرح حیض کے ختم ہونے کے بعد، حیض ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا وقت ہے کم از کم ایک رکعت نماز پڑھ سکتی ہے، وضو کر کے، بدن پاک کر کے، غسل کر کے، ساری شرائط کے ساتھ کم از کم اگر ایک رکعت وہ نماز پڑھ سکتی ہے اور اس نے نہیں پڑھی ہے تو بعد میں اس نماز کی قضا بھی واجب. یعنی حیض شروع ہونے سے پہلے پوری نماز پڑھنے کا وقت اس کے پاس ہو، لیکن حیض ختم ہونے کے بعد اگر ایک رکعت وہ تمام شرائط کے ساتھ ایک رکعت پڑھ سکتی تھی اور اس نے نہیں پڑھی تو بعد میں اس نماز کی قضا کیا ہوگی؟ واجب. اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر استعاذہ کو شروع کرتے ہیں. وَتَقْضِي، اور وہ حائض عورت، یہ فعل مضارع ہے لیکن امر کے معنی میں ہے. دیکھیے بہت سارے مقامات پر فعل مضارع بھی امر کے معنی میں ہوتا ہے. مثلا کوئی آ کر امام سے مسئلہ پوچھتا ہے، مولا یہ مجھ سے کام ہوا ہے، تو مولا فرماتے ہیں توضؤ. مثلا کسی نے مسئلہ پوچھا ہے، راوی آ کر کہتے ہیں مولا کس نے مسئلہ مجھ سے یہ پوچھا ہے، اب وہ کیا کرے؟ مولا فرماتے ہیں یتوضؤ. یہ یتوضؤ فعل مضارع ہے لیکن امر کے معنی میں، یعنی امام فرما رہے ہیں کہ اس کو وضو کرنا چاہیے. تقضی بھی اسی طرح ہے. تقضی، عورت کو چاہیے وہ قضا کرے، کل صلاۃ، ہر اس نماز کی. ویسے نماز کی قضا حیض کی حالت میں نماز معاف ہے، لیکن ہر اس نماز کی قضا کرے گی. تمکنت من فعل الصلاۃ قبل الحیض، ضمیروں کا مرجع میں نے اس میں زہر بیان کر دیا ہے، یعنی جو نماز پڑھنا اس کے لیے ممکن تھا، من فعلہا یعنی فعل صلاۃ، اس کے لیے ممکن تھا قبل الحیض، حیض سے پہلے جو نماز پڑھنا اس کے لیے ممکن تھا اور اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کی کیا کرے گی؟ وہ بے ان کے ذریعے اسی کی وضاحت کر رہے ہیں. بے ان مضا من اول الوقت مقدار فعل الصلاۃ، اول وقت سے گزر جائے نماز فعل صلاۃ کا وقت، اس کی مقدار، یعنی جتنی مقدار میں
نماز پڑھی جا سکتی ہے اتنی مقدار گزر جائے اور اس نے وہ نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، فرض کریں 12 بجے رائٹ زوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 12:05 پر اس کو حیض آ جاتا ہے. اب یہ 5 منٹ میں نماز ظہر پڑھ سکتی تھی اور اس نے نہیں پڑھی. لیکن آگے بتائیں گے اگر اس سے پہلے وضو کرنا تھا تو پھر وقت اور وسیع ہو جائے گا. اگر اس سے پہلے اس نے لباس پاک کرنا تھا تو وقت اور بڑھ جائے گا. پانی نزدیک نہیں ہے، پانی لانے کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے، پھر تمکنات میں وہ آدھا گھنٹہ بھی آ جائے گا. یعنی ساری چیزیں ملا کے وہ نماز پڑھ سکتی تھی اور اس نے نماز نہیں پڑھی. مسئلہ یہاں سمجھ لیں، اگر اس کے پاس صرف 5 منٹ تھے لیکن اس سے پہلے اس نے بدن بھی پاک کرنا تھا، پانی بھی اس نے مہیا کرنا تھا، ساری چیزیں کرنی تھی، وہ تو گزر جائے گا وقت، پھر اس کی قضا واجب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اسی میں فرماتے ہیں کہ ان مضا بے ان مضا من اول الوقت، اول وقت سے گزر جائے. مقدار و فاعل ہے مضا کا، مقدار و فعل الصلاۃ، فعل صلاۃ و فعل ما یعتبر فیہا، اور اس فعل کی مقدار جو معتبر ہے نماز میں، مما لیس بحاصل لہا، جو اس حیض عورت کو حاصل نہیں ہے، طاہرتن طہارت کی حالت میں. یعنی طہارت کی موجودگی میں جو چیزیں اس کے لیے ہونی چاہیے تھی اور وہ نہ ہو تو ان کو انجام دینے کا جو وقت ہے وہ مقدار وہ گزر جائے. یعنی وہ کیا ہو، وہ بھی معتبر ہے نا. یعنی اتنا وقت تھا کہ وہ وضو بھی کر سکتی تھی، کپڑے بھی پاک کر سکتی تھی اور 4 رکعت نماز پڑھ سکتی تھی. اتنا وقت تھا اور گزر جائے وہ تو پھر نماز کیا ہوگی، واجب ہوگی. لیکن اگر صرف 5 منٹ ہیں اس کے پاس، 12 بجے زوال ہے، 12:05 پہ اس کو حیض آ جاتا ہے، لیکن صرف اس نے پہلے وہ کپڑے بھی پاک کرنے، بدن بھی پاک کرنے بالفرض. اگر ضرورت پڑے، پانی نزدیک نہیں ہے، پانی لانے کے لیے اس کو جانا پڑ رہا ہے، تو پھر وہ اس کی قضا نہیں ہوگی. یعنی جو چیزیں اس میں معتبر ہیں، جو شرائط، ان کا بھی زمانہ گزر جائے پھر بھی وہ نماز نہ پڑھے، تب اس کی قضا کیا ہوگی، واجب ہوگی. واضح ہے؟ اچھا، یہ ہے طاہرتن کیا ہے، مما، دیکھیں ما یعتبر فیہا، جو چیزیں اس میں معتبر ہیں، مما ان میں سے لیس بحاصل لہا، جو اس حیض عورت کو حاصل، یعنی شرائط مفقود ہے، طاہرتن طہارت کی حالت میں. اچھا، او فعل رکعتین، اس کا کس پر عطف ہو رہا ہے، من فعلہا قبلہ او فعل رکعتین ما طہارت بعدہ. شہید اول کی عبارت دیکھیں، یا بعدہ سے مراد حیض کے بعد. 1 رکعت کے انجام دینے کا وقت تھا، وہ بھی مع طہارت، طہارت کے ساتھ، وغیرہ من الشرائط المفقودہ، اور وہ جو شرائط اس کے پاس مفقود ہے. مثلا شرائط کیسے مفقود ہے، اس کا کپڑا نجس ہے، اس کا لباس نجس ہے، ان سب کو پاک کر کے، وضو کر کے 1 رکعت نماز پڑھنے کا وقت تھا اور اس نے نہیں پڑھی تو اس کی قضا کیا ہوگی، بعد میں واجب ہوگی. بعدہ سے مراد کیا ہے، بعدل حیض کے بعد. واضح. اب آ جائیں، کتاب کو 1 منٹ چھوڑ دیں. یہ بھی استحاضہ لما کی اور طہارت کی مشکل ترین ابحاث میں سے شمار ہوتی ہے. صرف توجہ کرنی ہے، میں کوشش کروں گا اس کے مسائل علیحدہ بیان کریں گے تو عبارت سے مطالب نکالنا آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے دیکھیے، ہم بیان کر رہے تھے موجبات غسل، یاد ہے نا، ہم نے کہا تھا وموجبہ، سب سے پہلا تھا الجنابۃ، موجب غسل، دوسرا تھا الحیض، تیسرا ہے الاستحاضۃ، استحاضہ. ٹھیک ہے. اچھا، لفظ استحاضہ اگر آپ اس کو توجہ کریں تو بعض نے لکھا ہے، منجد میں بھی میں نے شاید دیکھا ہے، باقی کتابوں میں بھی لغت کی، کہتے ہیں کہ آپ نے صرف سادہ میں پڑھا ہوگا، کچھ ایسے افعال استعمال ہوئے جن کا صرف مجہول استعمال ہوا ہے، معلوم استعمال، وہ جنہ، زوہیہ، زوکیما. کہتے ہیں یہ استحاضہ اگرچہ مصدر ہے، استحاضہ یستحیض، استحاضتاً باب استفعال ہے، لیکن یہ مصدر مجہول کے معنی میں ہے. اور جب بھی کسی نے استحاضہ کا معنی کیا ہے، استحیضت کے معنی کیا ہے، یعنی وہ عورت جس کو استحاضہ آئے. سمجھ آگے بات.
یعنی مراد یہ ہے کہ یہ اس میں مفعول کے معنی میں، مجہول کے معنی میں استعمال ہوگا. ٹھیک. سمدیہ میں ایک عبارت ہے، اگر وہ مجھے یاد ہو. سمدیہ پڑھی ادھر، چلو دیکھتے ہیں. ایک بڑی اہم بات ہے لفظ استحاضہ کے بارے میں. سمدیہ میں انہوں نے ایک بات کی تھی، کہا تھا کہ عربی میں جتنے بھی اسم ہیں عربی میں ان کی 3 قسمیں کی تھی. یا اسم عین ہے، یا دوسرا کہا تھا وہ اسم معنی ہے، ٹھیک ہے، یا اسم مشتق ہے. اسم عین، اسم مشتق اور اسم معنی. جو عبارت تھی نا کہ وہ اس طرح کی عبارت، ان وضع لذات فاسم عین، اگر کسی اسم کو کسی ذات کے لیے وضع کیا جائے تو اس کو، مثلا پتھر جو ہے نا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حجر. اب پتھر ایک ذات ہے، اس کے لیے اسم کو وضع کیا گیا ہے. اسم ذات، اس کو اسم عین اس وجہ سے کہتے ہیں، اس عین کا، اس پتھر کا ہم نے نام کیا رکھا ہے؟ حجر. اب اس میں ملاحظہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، کالا ہے، سفید ہے، 3 نوکوں والا ہے، 4 نوکوں والا ہے، گول ہے، مستطیل ہے. اس کوئی وہ چیز مد نظر، اس ذات کو مد نظر رکھ کے ہم نے اس کا نام رکھا ہے. اس کو کہتے ہیں اسم عین. اچھا، ایک تھا عبارت تھی کہ وہ ان وضع، وہ یعنی اگر اس اسم کو وضع کیا جائے اس کے لیے جس کی طرف حدث کی نسبت دی جائے. حدث سے مراد مصدر، اس کو اسم مشتق کہتے ہیں. مثلا ضاربن، ضاربن سے مراد وہ شخص جس کی طرف مصدر حدث یعنی ضرب کی، مضروب بھی اسی طرح، مضروبن یعنی وہ شخص جس کی طرف ضرب کی، مصدر کی، حدث کی نسبت ہے. اگر اسم زمان ہو مصدر، مضربن یا مضربن، تو یعنی وہ جگہ جس کی طرف حدث کی یعنی اس مصدر کی نسبت دی گئی ہے. تو وہ شے جس کی طرف کسی حدث کی یا مصدر کی نسبت دی جائے اس کو کہتے ہیں مشتق. اس کا کہتے ہیں مشتق. اچھا، تیسرا تھا اسم معنی، یعنی ہر وہ اسم جس کو خود حدث کے لیے وضع کیا جائے. توجہ کیے؟ ہر وہ اسم جس کو خود حدث کے لیے وضع کیا جائے اس کو اسم معنی کہتے ہیں. جیسے نصر، مارنا، ضربن، یہ مصادر جتنے بھی ہیں ان کو اسم معنی کہتے ہیں. ان کا کہتے ہیں اسم معنی ہے، یعنی ان کو وضع کیا گیا خود حدث کے لیے. نصر کو حدث سے، نصر جو مدد کی ہے وہ ہے نا حدث، اس کے لیے وضع کیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ استحاضہ مصدر ہے نا، اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اس میں معنی ہونا چاہیے نا. لیکن استحاضہ کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں استحاضہ وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے خارج ہوتا ہے. استحاضہ وہ خون ہے. تو کیا بنے گا؟ اس میں ذات بنے گا نا، اس میں ذات بنے گا نا. استحاضہ وہ خون ہے جو رحم سے خارج ہوتا ہے. پر کہتے ہیں کہ آپ اس کے اشتقاق کو نہ دیکھیں. ہماری استحاضہ سے مراد وہ خون ہے جو رحم سے خارج ہوتا ہے، بعد والی جو شرائط بیان کریں گے ان شرائط کے ساتھ. بہرحال اس حوالے سے آپ اس کو کیا قرار دیں؟ ایک صرفی بات ہے، ایک دقیق بات ہے، میں نے صرف اشارہ کیا ہے. تو اس حوالے سے یہ اس میں ذات بنتا ہے. لیکن اگر اس کو مصدر شمار کریں اس کا مطلب ہے یہاں اس کا مصدری معنی مراد نہیں ہے. سمجھ ہوگی؟ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہم اصل استحاضہ. استحاضہ سے مراد کیا ہے؟ وہ خون جو عورت کے رحم سے خارج ہوتا ہے، اور وہ باقی بعد والی شرائط بیان کریں گے اس کے ساتھ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استحاضہ. استحاضہ کا جو یہ ثلاثی مزید فی ہے، اس کا مجرد کیا بنتا ہے؟ وہی حیض. حیض بنے گا. تو استحاضہ یعنی طلب حیض، طلب حیض بنتا ہے. لیکن یہاں مراد ہے وہ خون جو رحم سے خارج ہو اپنی شرائط کے ساتھ. بہرحال کیا فرق ہے استحاضہ میں اور حیض میں؟ اگر آپ کو صرف سادہ کا وہ نقطہ یاد ہو، تصریف میں بھی انہوں نے بیان کیا ہے کہ ثلاثی مجرد میں اگر کوئی حرف زید آتا ہے تو وہ زید حرف معنی کی زیادتی بدل کرتا ہے.
داخلہ مجرد ہے، اس کو باب افعال میں لے جائے ادخلا، تو اس میں لفظ کی زیادتی، حرف کی زیادتی سے معنی بھی پہلے لازم تھا، وہ کیا ہو جاتا ہے، متعدی ہو جاتا ہے. تو حیض کا مطلب ہوتا ہے، اگر ہم نے کہا تو یاد ہوگا، حیض بمعنی سیلان، یعنی بہنا. تو حیض وہ ہوتا ہے جو بہتا ہے، استحاضہ میں کہتے ہیں سیلان نہیں ہوتا. ایک یہ فرق ہو گیا، استحاضہ میں سیلان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دوسرا، اس حیض کے بارے میں ہم نے کہا تھا 3 دن سے کم نہیں ہوتا اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. یہ 3 دن سے کم بھی ہو سکتا ہے اور 10 دن سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. واضح بات؟ ٹھیک. اچھا جی، اب فرماتے ہیں کہ 4 قسمیں بیان کر رہے ہیں. 4 قسم کے خون کو خون استحاضہ کہتے ہیں. توجہ کریں گے، انتہائی توجہ، پھر عبارت میں آسان ہو جائے گا ہمارا یہ مطالب ان کی تطبیق کرنا. شہید اول اور شہید ثانی کی عبارت میں 4 قسموں کو 4 عبارتوں میں بیان کیے گئے. نمبر 1، ما زاد علی العشرۃ مطلقہ، ہر وہ خون جو 10 دن سے تجاوز کر جائے مطلقہ. ایک عبارت. ما زاد علی العادت، جو خون عادت سے تجاوز کر جائے، وہ جو حیض والی عادت ہے، شرط یہ ہے کہ پھر وہ تجاوز اتنا کرے کہ 10 دن سے عادت سے بھی تجاوز کر جائے اور 10 دن سے بھی. عبارت ہے کہ زاد علی العادت مستمرا الی ان یتجاوز العشرۃ. تیسرا ہے بعد الیأس، یا ایسا ہونے کے بعد. چوتھا ہے بعد النفاس، نفاس کے بعد. یہ 4 خون ہیں جن کو استحاضہ. اب پہلے کی وضاحت. پہلا انہوں نے کہا ہے کہ ما زاد علی العشرۃ مطلقہ، ہر وہ خون جو عورت کو آئے اور 10 دن سے مطلقہ. مطلقہ سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت چاہے صاحب عادت ہو یا صاحب عادت، اس کی عادت 10 دن ہو یا 10 دن سے کم ہو، ہر وہ خون جو 10 دن سے تجاوز کر جائے گا، 10 دن کے بعد جو خون آئے گا وہ حتماً کیا ہوگا؟ استحاضہ. ٹھیک ہے جی. پہلا خون کون سا استحاضہ ہوا؟ ہر وہ خون جو 10 دن سے، مطلقہ سے مراد چاہے عورت ہاں وہ اس کی عادت ہو یا عادت نہ ہو. ٹھیک. نمبر 2، وہ خون، مہم نقطہ ہے سمجھ رہے ہیں اس کو، وہ خون جو عادت سے تجاوز کر جائے، عادت سے زائد ہو، عادت سے زائد ہو اور ادھر سے 10 دن سے بھی تجاوز کر جائے. مثال دیتا ہوں. ایک عورت کی عادت ہے 7 دن خون حیض آنا. حیض کی عادت کتنے دن آتا ہے اس کو؟ 7 دن عادت ہے. اس مہینے اس کو خون 7 دن کے بعد رکا نہیں ہے، 8ویں دن، 9ویں دن، 10ویں دن، 11ویں دن، 12ویں دن خون جاری رہا. تو ماں جو عادت سے زائد ہے وہ کیا ہوگا؟ سارے کا سارا استحاضہ. ٹھیک. اچھا، عادت سے زائد ہے لیکن 10 دن سے تجاوز نہ کرے، پھر استحاضہ نہیں ہوگا. 7 تاریخ تک اس کی کیا تھی؟ عادت تھی. اب 7 کو اس مہینے اس کا خون رکا، عادت سے زائد ہو گیا. 8 کو بھی خون، اب چونکہ عادت سے بڑا ہے نا، ابھی عورت اس کو فوراً حیض قرار نہیں دے گی، صبر کرے گی کیونکہ اس کی عادت سے بڑھ گیا ہے. ابھی کوئی فتویٰ جاری نہ کرے کہ حیض ہے یا نہیں، صبر کرے. 8 کو خون آیا ہے، 9 کو خون آیا، 10 کو خون آیا، بند ہو گیا ہے. یہ 3 دن اضافی حیض شمار ہوں گے. عادت سے جو زائد ہیں وہ استحاضہ تب شمار ہوں گے اگر 10 دن سے تجاوز کر جائے. سمجھا مسئلہ؟ نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ استحاضہ 3 دن سے کم بھی تو ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے نا، لیکن چونکہ 10 دن کے دوران اس کو آ رہا ہے نا، استحاضہ کی شرط یہ ہے صاحب عادت کے لیے. دیکھیے صاحب جو عادت نہیں ہے اس کے لیے تو 10 دن سے گزرے گا، بعد میں وہ استحاضہ ہوگا، اس سے پہلے. اچھا، جو صاحب عادت ہے، جو عادت سے زائد ہو اور ادھر سے 10 دن سے بھی تجاوز کر جائے، جو 10 دن سے تجاوز کرے گا وہ تو مسلماً کیا ہے؟ لیکن جو عادت سے زائد ہو گیا ہے، چونکہ 10 دن سے تجاوز کیا، تو یہ باقی جو عادت سے زائد ہے یہ بھی کیا شمار ہوگا؟ استحاضہ شمار ہوگا. اگر 7 تاریخ کے بعد اس کو خون جاری ہوا اور 3 دن خون آیا اور 10 تاریخ کو بند ہو گیا، 11 اور 12 کو یعنی اس میں 10 دن سے تجاوز، یہ 3 دن حیض کے شمار ہوں گے، پھر یہ استحاضہ نہیں ہوں گے. سمجھا گیا مسئلہ؟
کلیئر ہے نا؟ یہ واضح ہو گیا. یہ 2 خون ہو گئے جو استحاضہ شمار ہوتے ہیں، جو استحاضہ. نمبر 3، عورت یائسہ ہو جائے، یائسہ ہونے کے بعد جو خون بھی آئے گا، 1 دن ہے، 2 دن ہے، 3 دن ہے، 10 دن ہے، 15 دن ہے، اس میں حیض کی علامات ہوں یا نہ ہوں، عورت صاحب عادت ہے یا نہیں ہے، جو یائسہ ہونے کے بعد خون آئے گا وہ حتماً کیا شمار ہوگا؟ استحاضہ. اور بتا چکے ہیں جو نبطیہ اور قریشیہ ہے وہ 60 سال کے بعد یائسہ ہوتی ہے، اور جو غیر قریشی اور غیر نبطی ہے وہ 50 سال کے بعد. اس کا مطلب ہے جو غیر قریشیہ ہے، غیر نبطیہ ہے، مثلا عام جو غیر سیداتیاں ہیں، 50 سال کے بعد جو بھی خون ہے کہ وہ سر کا سر کیا ہوگا؟ استحاضہ. واضح یہاں تک؟ کتنے خون ہو گئے استحاضہ کے؟ 3. نمبر 4، وہ خون جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو فوراً ایک خون آتا ہے جس کو خون نفاس کہتے ہیں. خون نفاس کے بعد جو خون ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ استحاضہ شمار ہوگا. خون نفاس کے بعد جو خون آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مثال اس کی توجہ کریں. اچھا جی، پھر ایک اور بڑا اہم مسئلہ اس کو ذہن میں رکھیں. نفاس کے بعد جو خون آتا ہے وہ کون سا خون ہوگا؟ خون نفاس کے بعد. دیکھیے نقطہ ایک بڑا اہم ہے، اس کو آپ توجہ کریں. عورت یا صاحب عادت ہے یا صاحب عادت نہیں ہے. جو عورت، یہ انشاءاللہ نفاس کے مسائل میں بیان ہوگا لیکن یہاں ضروری ہے اس کا تذکرہ کرنا. جو عورت صاحب عادت نہیں ہے اس کا زیادہ سے زیادہ نفاس 10 دن ہو سکتا ہے. نفاس کی مدت 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتی. واضح ہے یہ نقطہ؟ اچھا جی، اب جو عورت صاحب عادت نہیں ہے اس کو تو نفاس زیادہ سے زیادہ، لیکن جو عورت صاحب عادت ہے یعنی حیض کی اس کی عادت ہے، اب اگر یہاں پر بھی نقطہ سمجھیں، اب اگر اس کا خون نفاس 10 دن سے تجاوز کر جائے، بچہ جننے کے بعد اس کو خون آ گیا 10 دن سے، اور عورت صاحب عادت ہے، تو جتنی حیض کی عادت تھی اتنے نفاس شمار کرے گی، وہی عادت نفاس کی ہوگی. مثال دیتا ہوں، ایک عورت کی حیض کی عادت ہے 7 دن خون آنا، اب نفاس کے بعد اس کو خون شروع ہو گیا اور 10 دن سے تجاوز کر گیا، تو اس کے نفاس کے ایام کتنے شمار ہوں گے؟ 7 دن شمار ہوں گے. 7 دن تک خون نفاس ہوگا، 7 دن کے بعد جو خون ہوگا وہ استحاضہ شمار ہوگا. واضح ہے؟ دیکھیں ان 7 دنوں کی بھی وہ نمازیں معاف ہوں گی. ہاں جی نماز معاف. نفاس کے مسائل آگے آ رہے ہیں، نفاس کے مسائل آگے آ رہے ہیں. نماز کو وہ تو حیض کی عادت تھی نا سب اس کی. وہی نا حیض، یعنی اب 10 وہ جو یہی قانون ہے، جو اس کی حیض کی عادت ہوتی ہے نفاس کی، اگر 10 دن سے تجاوز کر جائے تو، اگر نہ کرے تو پھر وہ دیکھا جائے گا اس میں وہ نفاس کا خون نہیں ہے. 10 دن سے وہ سارے کا سارا نفاس ہو سکتا ہے نا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ نفاس کتنا ہوتا ہے؟ 10 دن ہوتا ہے. 10 دن سے تجاوز کر جائے اور عورت صاحب عادت ہو تو جتنے خون حیض اس کی عادت ہے اتنے وہ نفاس میں اس کا خون بنے گا، وہ نفاس میں شامل کرے گی. نفاس میں شامل کرے گی. پھر نفاس کے اس کے احکام لاگو ہوں گے. نفاس کے احکام آگے آ رہے ہیں. دیکھیے اس عبارت کو دیکھیے، وَتَقْضِي، اور عورت قضا کرے گی، کُلَّ صَلَاتٍ تَمَكَّنَتْ مِنْ فِعْلِهَا، ہر اس نماز کی جس کے فعل کی اس کے پاس قدرت تھی، قبل الحیض. سمجھے عبارت؟ حیض سے پہلے جس نماز کو انجام دینے کی اس کے پاس قدرت تھی، تمکنت قدرت تھی، من فعلها اس نماز کو انجام دینے کی، قبل الحیض، ہر وہ نماز حیض سے پہلے جس نماز پڑھنے کی اس کے پاس قدرت حاصل تھی اس کی کیا کرے گی؟ وہ قضا کرے گی. خود وضاحت کریں، بِأَنْ مَضَى مِنْ اول الوقت، اول وقت حیض، جیسے حیض شروع ہے نا اس گزر گئے من اول الوقت، اول وقت سے، اول وقت نماز، اول وقت حیض نہیں، اول وقت نماز سے گزر جائے، مقدار و فعلہا، نماز کو انجام دینے کی مقدار، اور وہ نماز نہ پڑھے. بات سمجھائی؟ یعنی مذاق گزر جائے من اول الوقت، اول وقت نماز کے اول وقت سے کیا گزر جائے؟ مقدار و فعلہا، نماز کو انجام دینے کی مقدار، اور وہ نماز نہ پڑھے. اچھا
فعل صلاۃ نماز کو انجام دینے کی مقدار و فعل ما یعنی گزر جائے من اول الوقت مقدار و فعل ما اس کے انجام دینے کی مقدار یعتبر فیہا جو اس نماز میں کیا ہے معتبر ہے مما ان چیزوں میں سے لیس بحاصل لہا جو اس عورت کو حاصل نہیں ہے طاہرتن وہ بھی طہارت کی حاصل میں مثلا کیا مطلب مثلا وہ اس کے پاس اتنی مقدار گزر جائے اور نماز نہ پڑھے کتنی مقدار کے وہ کپڑے نجس تھے پاک کر کے نماز پڑھ سکتی تھی بدن نجس تھا پاک کر کے نماز پڑھ سکتی تھی لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی اور وقت گزر جائے اور حیض شروع ہو جائے تو پھر اس نماز کی وہ کیا کرے گی قضا کرے گی بات سمجھ آ گئی بات او فعل کیا عبارت ہے او فعل رکعتن یا ایک رکعت یعنی مزہ گزر جائے ایک رکعت کو انجام دینے کا مقدار ایک رکعت کو انجام دینے کی مقدار گزر جائے وہ بھی مع طہارت کے ساتھ وغیر طہارت من الشرائط المفقودۃ اور طہارت کے علاوہ جو شرائط اس کے پاس مفقود ہیں لیس بحاصل کا ترجمہ بھی شرائط مفقودہ کر سکتے ہیں مثلا کون سی شرائط مفقود ہے مثلا اس کے پاس وہ بدن نجس ہے اس کا ٹھیک ہے کپڑے اس کے نجس ہیں تو وہ اور طہارت انجام دے کے ایک رکعت نماز وہ پڑھ سکتی تھی بعد الحیض لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کی قضا بھی وہ کرے واضح عبارت اچھا جی وہ اما الاستحاضہ تو بہرحال استحاضہ یعنی موجبات غسل میں سے تیسرا کون ہے استحاضہ ہے ٹھیک فرماتے ہیں فہیا استحاضہ کون سا خون ہے فہیا ما یہ وہ ہے جو اس ماں کے موصولہ کی وضاحت کریں شہید ثانی ایدم الخارج من الرحم الذی وہ خون جو رحم سے خارج ہو اور